میں نے خود دیکھا ابھی آپ کے پیچھے سے کوئی لڑکی گزری ہے. ہمدان آپ خود سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ ہوگا برداشت نہیں ہوگا. کیسے سامنا کروں گا گڑیا کا کہ میں شادی کر چکا ہوں؟ اگر آپ کا بیٹا مجھ سے خوش ہی نہیں تھا تو آپ لوگوں نے کیوں زبردستی میرا نکاح اس سے کروایا؟ ہیلو فرینڈ، ہمدان کی وجہ سے اینا کی مشکلات تو ختم ہوتی جا رہی تھی، مگر اینا کی وجہ سے ہمدان کی مشکلات اب شروع ہو چکی تھی، کیونکہ شانزے نے اینا اور ہمدان کو ایک ساتھ دیکھ لیا تھا. شانزے جو ہمدان سے بے حد محبت کرتی ہے اور اس کا اظہار وہ کئی بار کر بھی چکی ہے، مگر ہمدان جو اس سے محبت کرتا ہے مگر اس نے ابھی تک شانزے سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا. اسی لیے جب وہ ہمدان کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھے گی تو بے چین ہو کر ہمدان سے فون پر اس لڑکی کے بارے میں پوچھے گی، تو ہمدان بھی پریشان ہو کر اسے ٹالتے ہوئے اپنی آفس کولیگ بتائے گا. شانزے اس وقت تو خاموش ہو جائے گی مگر سارا دن اس بات کو لے کر پریشان ہی رہے گی. اس لیے وہ ایک بار پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمدان کو ویڈیو کال کر کے پھر اسے اس لڑکی کے بارے میں پوچھے گی، تو ہمدان بھی اسے دوبارہ سے ٹالتے ہوئے تسلی دے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا وہ سوچ رہی ہے. مگر یہ ہمدان کی بدقسمتی کہ اسی وقت اینا کسی کام سے اس کے پیچھے سے گزرے گی تو شانزے دیکھ لے گی اور ہمدان کے اپارٹمنٹ میں کسی لڑکی کا ہونا اسے کچھ شک میں مبتلا کر دے گا. اس لیے وہ پریشان ہو کر ہمدان پر شک کرے گی کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے کسی لڑکی کو دیکھا ہے. مگر ہمدان پھر سے اسے تسلی دینے کی کوشش کرے گا تو شانزے اسے صاف صاف کہے گی کہ اگر وہ اسے سچ بتا دے گا تو وہ سمجھ جائے گی، لیکن اگر اس نے اسے دھوکہ دیا تو وہ یہ برداشت نہیں کر پائے گی. ہمدان اس وقت تو بات کو سنبھال لے گا مگر شانزے پھر بھی پریشان ہی رہے گی. اینا بھی یہ سب دیکھ کر ہمدان کی پریشانی سمجھ جائے گی کہ شانزے اور وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر ہمدان اس کی وجہ سے مشکل میں پھنس چکا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوگی کہ اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. مگر ہمدان اسے کیا کہتا کیونکہ مسئلہ تو کھڑا ہو چکا تھا. مگر اب وہ اس بات سے بھی پریشان ہوگا کہ وہ آخر کب تک شانزے کو ٹالتا رہے گا اور اینا کو چھپاتا رہے گا. اور اگر شانزے کو یہ پتہ چل گیا کہ اس نے اس لڑکی سے شادی کی تھی جسے اس کے بھائی نے چھوڑا تھا تو وہ اسے اور اس کے ماں باپ کو کیا جواب دے گا. اس لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ اینا کا کیا بندوبست کرے، کیونکہ وہ یہاں بھی رہے گی تو اس کی بیوی ہی. اس لیے اسے اینا کو چھوڑنے کا خیال آئے گا مگر وہ یہ بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ لڑکی بے آسرا ہے. اگر وہ اسے چھوڑ دے گا تو وہ کہاں جائے گی؟ ایک طرف اینا کی غلطی کی وجہ سے ہمدان اور شانزے کی زندگی میں مشکلات پیدا ہو گئی تھیں تو دوسری طرف اس کی سب سے زیادہ سزا آئمہ کو مل رہی تھی، کیونکہ عثمان پہلے دن اسے غلاموں کا سلوک کر رہا تھا. وہ اپنے سارے کام آئمہ سے کروا رہا تھا اور اسے اپنی مرضی سے اٹھنے بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دے رہا تھا. اور اس سے بدتمیزی سے پیش آئے گا تو آئمہ پھٹ ہی پڑے گی اور اپنی پھپھو سے روتے ہوئے یہی شکوہ کرے گی اگر ان کا بیٹا ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو انہوں نے اس کی شادی اس سے زبردستی کیوں کی. تو عثمان آئمہ کی یہ باتیں سن کر اسے جتائے گا کہ اس کا باپ اس کے سامنے گڑ گڑایا تھا اور اپنی عزت کی بھیک مانگی تھی، اس لیے اس نے صرف اپنے ماموں کی عزت بچانے کے لیے شادی کی تھی. اسے شادی کا کوئی شوق نہیں تھا. جب آئمہ کی دوست اسے انٹری ٹیسٹ کی ڈیٹ آنے کا بتائے گی تو وہ اس سے معذرت کر لے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ عثمان جیسا شخص اسے کبھی بھی ڈاکٹر بننے کی اجازت نہیں دے گا. اس لیے اسے اپنے ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا ہی چھوڑنا پڑے گا. آئمہ کی پھپھو کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ عثمان آئمہ سے اچھا سلوک نہیں کر رہا، اس لیے وہ آئمہ کو سمجھائے گی کہ اسے عثمان کا دل جیتنے کے لیے اس کی باتیں ماننی ہوگی. چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.